الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلوات الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. کل عرض کیا گیا کہ افضل ترین عبادت اس زمانے میں امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنا ہے، مگر انتظار زبانی نہ ہو بلکہ عملی ہو، کہ ہمارے عمل سے پتہ چلے کہ ہم واقعاً ایک عظیم الشان شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں. امام کے ظہور میں دیر کا سبب ہم ہیں. اگر ہم آمادہ ہو جائیں تو امام کے ظہور میں دیر نہیں ہونی ہے. دنیا کی آبادی 7 ارب ہے. جو امام زمانہ کی معرفت رکھنے والے ان کی تعداد 50 کروڑ 500 ملین ہے. اگر ہر شیعہ یہ عہد کرے کہ مرنے سے پہلے
40-50 غیر مومنین کو میں مومن بناؤں گا، تو یہ انتظار عملی ہے، پھر امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ 700 ملین جو مسلمان ہیں وہ محب اہل بیت ہیں، صوفی ہیں، محب اہل بیت ہیں، ان کا عقیدہ ہم سے بہت نزدیک ہے، صرف تھوڑے سے کام کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر زمانے میں قطب اعظم کا ہونا ضروری ہے، ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ قطب اعظم کون ہے۔ وہ ہمیں معلوم ہے کہ قطب اعظم کون ہے، حجت خدا، فرزند زہرا، امام زمانہ، صلوات پر محمد۔ اور آج انٹرنیٹ کی سہولت ہے، موبائل کے ذریعے سے آپ یہ میسیج بھیج سکتے ہیں کروڑوں انسانوں پر، آپ کی بات جا سکتی ہے۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا جب انٹرنیٹ نہیں تھی، قائد شہید عارف حسین حسینی کا زمانہ تھا، عالموں کا، خصوصاً انقلابی علماء کا ایک چھوٹا بیان بھی بڑے اخباروں میں نہیں آتا تھا، تو عوام کن کے ہاتھوں میں تھی؟ ظالم، خیانت کار، رشوت خور، امریکی ایجنٹ، اسرائیلی ایجنٹ، سیاست دانوں کے ہاتھ میں تھے، سیاست دانوں کے، قوم پرست سیاست دان، مذہبی پرست، کٹر قسم کے دشمنان اسلام، ان سب کے بیانات اخباروں میں بڑی بڑی سرخیوں میں آتے تھے۔ اور پاکستان کا ایک کلچر ہے، خصوصاً بڑے شہر میں صبح اٹھ کے لوگ اخبار پڑھتے ہیں، تو ان کے ذہن کو لوگ آلودہ کرتے تھے، نجس کرتے تھے، تعصب سے، قوم پرستی، فرقہ پرستی، ہر طرح کی۔ ہم جب ممبر پہ جاتے تھے 2 مہینے لوگ ہماری باتیں سنتے تھے، مگر 10 مہینے ان کے ساتھ تھے، تو اثر نہیں ہوتا تھا، 10 مہینے وہی تبلیغ کرتے تھے۔ آج علماء کے پاس یہ وقت ہے کہ ایک عالم جو یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں، فیس بک پہ، تو آپ دیکھیے 1 ملین فالوورز ہیں علماء نے جو کام کیا ہے، 1 ملین، یعنی کتنے وزیر کے بھی 1 ملین نہیں ہے، مگر کم لوگ کام کر رہے ہیں، ہاتھ میں گن سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اس وقت جو جہاد ہے یہ سوشل میڈیا کا ہے، ہر شیعہ اگر اس پہ کام کریں تو آپ دیکھیے ہزاروں لوگوں کو آپ شیعہ بنا سکتے ہیں۔ یہ کل کا میں نے واقعہ بتایا تھا کہ ایک سنی عالم دین کی زبان سے یہ سنا گیا کہ بی بی پاک فاطمہ زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، ہاں، تو پورا گاؤں پنجاب میں شیعہ ہو گیا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور انہی کے شاگرد ہیں یہ مرزا محمد علی، ہیں اہل سنت کے، مگر کتنی باتوں کو انہوں نے صاف کر دیا ہے جو پہلے لوگ نہیں جانتے تھے اہل سنت کے۔ یعنی آپ اہل سنت کے لوگوں کو اگر ہدایت دینا چاہتے ہیں، پہلے کہ مرزا آپ کا ان کو سنیں، محمد علی کو سنیں۔ ایسے حقائق اگر وہ سامنے کسی مسجد میں آ کے یہ بات کریں نا تو ان کو اہل سنت کے چھوڑے نہیں مار دیں گے، مگر وہ ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ یہ فائدہ ہے۔ ہاں، خود میں نے ان کی ایک بحث سنی تھی کہ کاغذ قلم جو ہے رسول خدا کو کیوں نہیں دیا گیا، دفاع کر رہے تھے جس نے نہیں دیا، اور دفاع کرتے کرتے ایک ایسے نقطے پر پہنچے کہ دفاع نہیں کر سکتے تھے، تو کہا مجھے ابھی زندہ رہنے کا شوق ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مگر بہت اچھی باتیں انہوں نے بتائی ہیں اپنی عوام کو، بہت چیزیں جو پہلے ہم نہیں بول سکتے تھے۔ تو عزیزان کہ انٹرنیٹ پہ کام کریں، علماء کا یہ آج فریضہ ہے انٹرنیٹ پہ۔ میں نے کہا 3 موضوع پہ ہر طالب علم کو مجتہد بننا چاہیے، غدیر کا موضوع، من کنت مولا کا موضوع، فدق کا موضوع، اور بی بی کے دروازے کو جلانے کا۔ آپ 40 نہیں 40,000 لوگوں کو شیعہ بنا سکتے ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب بی بی جو فدق میں آئی، کیوں بی بی آئی ہے فدق میں، کیوں بی بی آئی ہے؟ دیکھیں اس سے کتنے لوگ شیعہ ہوئے ہیں، اس واقعے کو ہم نے بتایا نہیں زیادہ، اور اس کے جو شبہات ہیں اس پہ بحث ہونی چاہیے۔ میں نے خود ایک کلپ دیکھی، ایک مومن سنی تھا، محب اہل بیت، پڑھا لکھا نہیں تھا،
شیعہ کو کبھی آپ اصحاب کو کیوں نہیں مانتے؟ کبھی ہم سارے اصحاب کو مانتے، صرف ان کو نہیں مانتے جس نے پاک بی بی زہرا کا گھر جلایا ہے اور بیوی کو فدق نہیں دیا۔ یہ سنی ہے دوست محب اہل بیت، کہتا پوری رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو یار تھے پیغمبر کے وہ فدق نہ دیں۔ آخر میں نے بستر چھوڑ دیا، بازو میں میرے گھر کے 12 بجے رات 1 بجے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، پریشان تھا، میں ان پڑھ تھا، کہاں حق ہے کہاں باطل۔ مولانا کے گھر میں آ گیا، مولانا میں بہت پریشان ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی، میری مشکل حل کریں۔ بیٹا کیا مشکل ہے؟ کہ یہاں حل نہیں ہوگی، مسجد میں آئے۔ مولانا آدھی رات مسجد میں آ گئے، بیٹا کیا مسجد میں کیا مشکل ہے؟ کہ میں نے قرآن اٹھا کے سر پہ رکھا مولوی صاحب، آدھی رات مولوی صاحب ڈر گئے کہ بھئی کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ میرے 2 سوال ہیں، صرف جواب دینا ہاں یا نہیں، میری مشکل دور ہو جائے گی۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا بی بی فاطمہ زہرا فدق مانگنے خلیفہ اول کی دربار میں گئی تھی؟ ہاں یا نہیں میں جواب دوں؟ جیسے پوچھا کہ اس نے کہا ہاں شیعہ نے تمہیں بھٹکا، کہ میں نے آپ سے نہیں کہا، کہ صرف دیں گئی تھی یا نہیں؟ کہاں گئی تھی؟ صحیح بخاری میں سب سے بڑی اہل سنت کی کتاب واقعہ موجود۔ میرا دوسرا سوال، پھر خلیفے نے فدق دیا یا نہیں دیا؟ کہا نہیں دیا، اور یہ بھی ہے صحیح بخاری میں فغضبت فاطمہ، فاطمہ زہرا سلام ناراض ہو گئی، غضبناک، قرآن سر سے اتار دیا۔ کہ مولانا میری مشکل حل ہو گئی۔ کہ کیسے مشکل حل ہو گئی؟ کہا دیکھیے مولوی صاحب میں بہت گنہگار سا آدمی ہوں، بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، ان پڑھ سا آدمی ہوں، لیکن اگر میرا کوئی جگری یار مر جائے اور اس کی بیٹی میرے گھر پہ آئے، اللہ کی قسم اگر اس کا حق بھی نہ ہو میں گھر بیچ کر دوں گا۔ یہ کیسے نبی کے یار تھے کہ نبی کی بیٹی آئے اور اسے خالی لوٹا دیا جائے؟ یہ کیسے یار تھے؟ جبکہ قرآن کی آیت موجود ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیں۔ عزیز و فدق ایسا موضوع ہے کہ ہزاروں محب اہل بیت شیعہ آپ بنا سکتے ہیں، مگر اس میں آپ کو تخصص ہونا چاہیے، پورے دلیل ہونے چاہیے۔ اب جب بی بی آئیں، بی بی کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں بی بی آئیں؟ بہت عظیم الشان مقصد ہے بی بی کا۔ لوگ کہتے ہیں چند کھجوروں کا باغ تھا، بی بی تو جنت کی مالکہ، وہ آئیں گی فدق لینے، مثلا ایک یہ شبہ ہے۔ نہیں، چند کھجوروں کا باغ نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے، ابھی آپ سنیں گے کتنا بڑا مقصد ہے۔ بی بی آئیں فدق مانگنے، تو خلیفے نے ایک حدیث پڑھی کہ میں نے حدیث سنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نبیوں کے کوئی وارث نہیں ہوتے، اور یہ موجود ہے ساری اہل سنت کی کتابوں میں کہ یہ حدیث موجود ہے، ہم نبیوں کے وارث نہیں ہوتے۔ تو اب بی بی نے کیا پڑھا؟ حدیث کے مقابلے میں قرآن کی آیتیں۔ پہلی آیت آپ یاد کر لیں، وَوَرِثَ سلیمان داؤد، سلیمان بھی اللہ کا نبی ہے اور داؤد بھی اللہ کے نبی ہیں، تو اگر سلیمان داؤد کے وارث ہو سکتے ہیں تو فاطمہ زہرا اپنے بابا کی وارثہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ چھوٹے سے جملے یاد کر لیں، ہر مومن کو اس میں متخصص ہونا چاہیے۔ اگر امام زمانہ کا انتظار چاہتے ہیں، اگر مولا کا ظہور جلد چاہتے ہیں، 2-3 جملے وَوَرَثَ سلیمان داؤد، آیت کا نمبر بھی لکھ لیں، 27ویں سورہ اور 16ویں آیت، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ کے نبی، ایک نبی دوسرے نبی کا وارث ہو سکتا ہے، اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہو گئی۔ یہ مسئلہ صرف فدق لینے بھی نہیں آئی تھی، اس نے ایک حدیث بتلائی اور بی بی نے اس کے مقابلے میں آیت قرآن بتلائی۔ اہل سنت کا بھی اصول ہے، سارے اہل سنت مانتے ہیں اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا جائے
تو وہ حدیث جھوٹی ہے. بی بی نے دنیا کو بتلایا جسے منبر پہ تم نے بٹھایا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی بی بی نے بہت بڑا کام کیا. مولا علی کی خلافت کو ثابت کرنے آئی ہے بی بی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, قرآن کے خلاف بول رہا ہے. اور بی بی نے ایک آیت نہیں پڑھی ہے. اب آئیے دوسری آیت سنیں. پھر بی بی نے دوسری آیت پڑھی حضرت زکریہ, کیونکہ یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے. یہ اس لیے دوسری آیت ضروری ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے یہاں وراثت سے مراد کیا ہے؟ علم ہے. نبی کے علم کا وارث ہے, اور یہاں وراثت جو ہے باغ فدق دنیاوی مال کی ہو رہی ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے تو دوسری جو آیت ہے وہ ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ نہیں, یہ وراثت علم ہی نہیں ہے بلکہ دنیاوی وراثت ہے. وہ کیا آیت ہے؟ یہ آیت بھی ضروری ہے. حضرت زکریہ کہتے ہیں انی خفت الموالی من وراثی وکانت امراتی عاقرا وہب لی من لدنک ولیا یرثنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. حضرت زکریہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ, میں اپنے یہ بدکار رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں, اور میری بیوی جو ہے وہ بوڑھی ہے, مجھے ایک وارث عطا فرما. اب نبی علم کی وراثت میں تو نہیں ڈرتا ہے, جہاں ڈر جو ہے دنیاوی معاملات میں ہے, دنیاوی وراثت ہے. مجھے ایک وارث عطا فرما. تو جب حضرت زکریہ کا وارث ہو سکتا ہے تو پیغمبر خدا کی وارثہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ صلوات پڑھی محمد وآلہ. کیونکہ آج بہت دیر ہو چکی ہے. آج وہاں حرم میں پہلی مجلس تھی تو اندازہ بھی نہیں رہا, کافی دیر ہو گئی. کل انشاءاللہ اور آیتیں بھی سنیں گے, مگر ایک واقعہ سنیے. یہ جو بحث آپ نے سنی, آیت اللہ غدیری نے, علامہ غدیری نے ایک حدیث اور فدق کی بحث کے ذریعے سے شام میں پورا گاؤں شیعہ بنا دیا. تقریباً 80-90% لوگ شیعہ ہو گئے. اب جو لوگ شام کے حوزے میں رہے انہیں پتہ ہے کہ شامیوں کا ایک فرہنگ ہے, ایک کلچر ہے کہ اگر عالم آ جائے کسی گاؤں میں وہ لوگ سوتے نہیں ہیں, پوری رات جاگتے ہیں. ایک گروپ آتا ہے, دوسرا گروپ. اور یہ ہمیں تجربہ ہوا امریکہ میں کہ ہم امریکہ ڈیٹرائٹ میں گئے. ڈیٹرائٹ میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب لبنانی رہتے ہیں. پورا گاؤں سمجھیے کہ شہر, ہر چیز حلال ملتی ہے. ایک ہی شہر ہے امریکہ میں, ساری دکانیں اپنے مومنین کی. تو ہم ایک عالم سے ملنے گئے, آیت اللہ مرتضیٰ, وہ شام میں بھی تھے. تو جب ملنے گئے تو دیکھے کہ بھئی 10 آدمی 20 آدمی کا گروپ آ گیا. انہوں نے مجلس شروع کر دی, وہ چلا گیا. انہوں نے کہا بس معاملہ, پھر 20 لوگ اور آ گئے, پھر انہوں نے مجلس شروع کر دی. ہم نے کہا چلیے ختم ہو, ہم اٹھتے. پھر تیسرا گروپ. تو ہم نے کہا بھائی ہمیں جانا ہے. یہ فجر تک سلسلہ چلتا ہے, یہ فرہنگ ہے لبنانی اور شامیوں کی. تو جب علامہ امینی گئے شام میں, ایک گاؤں میں, تو پورا گاؤں اہل سنت کا تھا. وہ آیا, علماء بھی آئے, یہ بھی آئے, پورا گاؤں اکٹھا ہو. تو اب دیکھیے علامہ امینی, یہ فن ہے کسی کو شیعہ بنانا, یہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے. ممکن ہے کہ آپ کے پاس ہزاروں حوالے ہوں, مگر اس وقت کیا کہنا ہے, یہ ہے اصل فن, کہ وہاں ایسا جملہ کہیں کہ منقلب ہو جائے. تو علماء بھی تھے, عوام بھی تھی. اب علامہ امینی مرحوم نے بحث شیری کہا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ علماء بیٹھیں کیا کہتے ہیں؟ مَمَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ مَاتَ مِیتَتَ جاہلیہ. حدیث ہے پیغمبر کی, کہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ جس نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی, اگر وہ مر جائے تو جہالت سے مراد کفر ہے. ابو جہل بن کے مر گئے. یہ حدیث آپ کی کتابوں میں ہے. علماء نے حوالے دینے شروع کیا, ہاں یہ کتاب, یہ کتاب, یہ کتاب ہماری حدیثوں کی کتاب میں. اچھا, یہ حدیث جو ہے معتبر ہے, روایت کے اعتبار سے ضعیف تو نہیں. سب سے پہلے وعدہ لیا. دیکھیے یہ ایک فن ہے. سب علماء ادھر عوام تھی, سب نے کہا بالکل یہ حدیث صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, راوی بھی صحیح ہے.
اب دیکھیے کس طرح سے مولانا مناظرے کا آغاز کرتے ہیں. کہتے ہیں اب میرا سوال ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب فدق لینے گئیں تو وہ زمانے کا امام کنہیں مان رہی تھی؟ ابو بکر کو مان رہی تھی یا علی کو مان رہی تھی؟ جو بی بی گئی تو بی بی اپنے زمانے کا امام، کیونکہ زمانے کا امام کی معرفت نہیں ہے تو موت جہالت کی ہے، کفر کی ہے. ہاں تو اگر بی بی فاطمہ زہرا اپنے زمانے کا امام خلیفہ اول کو مانتی تھی تو پھر فغضبت فاطمہ پھر اپنے زمانے کے امام پر غضبناک کیوں ہوتی؟ آپ کی کتاب میں بخاری میں بی بی غضبناک ہوئی. ہاں تو اب دو چیزوں میں سے ایک چیز مانیں. اگر آپ زمانے کا امام خلیفہ اول کو مانتے ہیں تو بی بی فاطمہ زہرا کو ماننا چھوڑ دیں، کیونکہ حدیث کہہ رہی کہ جس نے زمانے کے امام کو نہیں مانا اس کی موت اسلام پر نہیں ہے. اور اگر بی بی فاطمہ زہرا کو آپ چھوڑتے ہیں تو یہ آیت کہاں جائے گی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اہل بیت ہر گناہ سے پاک ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اگر بی بی کو حق مانتے ہیں تو پھر ان کو امام نہ مانے، دونوں کو نہیں مان سکتے ہیں. اگر زمانے کے امام خلیفہ اول تھے تو بی بی کو ماننا چھوڑ دیں. اگر بی بی کو اس آیت تطہیر کا مصداق تمام اہل سنت نے لکھا ہے بی بی ہے، ایک آیت نہیں آیت مباہلہ بھی ہے، ایک آیت نہیں حدیث بھی ہے کہ بی بی جنت کی سردارہ ہیں، بی بی جنت کی ملکہ ہیں. اگر بی بی کو مانتے ہیں تو پھر ان کو نہ مانیں. دونوں کو ایک وقت میں 5 منٹ کے مناظرے میں 80% گاؤں شیعہ ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو عزیز تو آج مناظرے کا زمانہ ہے. مناظرہ ایک فن ہے، ایک علم ہے. لہذا فدق کے موضوع میں اگر آپ مضبوط ہو گئے تو آپ ہزاروں محبان اہل بیت، 700 ملین محبان اہل بیت ہیں. اہل سنت میں روتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، ہماری طرح عزاداری کرتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے. یہی 3 موضوع ہیں جہاں حق کو پہچانا جا سکتا ہے. فدق ہے، غدیر ہے، اور بی بی کے گھر پہ آگ لگانے کا واقعہ. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان کرام، جس سے عرض کیا گیا لوگ جانتے ہیں مگر حق کو کیوں نہیں پہچانتے؟ پیسے کی وجہ سے. ڈاکٹر ذاکر نائک بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا. اس کی بہن شیعہ ہے، سلوہ، بی بی سلوہ نام ہے، اور اس کا شوہر بھی شیعہ ہے، عمران رسول. ان کا ٹی وی بھی ہے، ون ٹی وی، بمبئی میں ان کا ٹی وی. آج سے بہت عرص، کئی 10 سال بھی زیادہ ہو گئے پہلے، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہن کو بلایا. پہلے یہ بریلوی تھا، سنی تھا، بعد میں وہابی بنا ہے. بہت مشہور، اس کی ٹی وی بھی ہے، سب کچھ. تو کہا کہ میرے پاس ثابت ہو چکا ہے کہ شیعہ کافر ہے اور تو کافر ہے تو مسلمان ہو جا. صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک یہ ذاکر نائک مناظرہ میں، کہ میں تو عالمہ نہیں ہوں، میں آپ سے کیا مناظرہ کروں، میں کسی عالم کو لے کر آؤں. کہاں ہاں عالم تو پھر میں مناظرہ کروں گا تو آیت اللہ سیستانی سے کروں گا، اس سے کم کسی سے نہیں. اتنا غرور تھا اس کا. ہم بھی سفر میں تھے تو عمران ہمارے دوست ہیں، انہوں نے رابطہ کیا کہ ہاں سب یہ مسئلہ ہے. تو ہمارے جو بیٹے چھوٹے ہیں علی رضا، اس زمانے میں 18 سال کی عمر تھی. میں نے کہا پہلے اس سے مناظرہ کر لیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور وہ مناظرہ موجود ہے ایمیزون پہ، وہ کتاب کی شکل میں موجود ہے. ڈسکشن بٹوین ڈاکٹر ذاکر نائک
اینڈ علی رضا. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, اس کی کلپ بھی ہدایت ٹی وی نے بنائے تھے. تو یہ پایا کہ مناظرہ, اس کو عربی بھی نہیں آتی تھی, فارسی صرف انگلش آتی تھی. ڈاکٹر تھا, اپنے محنت سے کے کچھ وہ احمد دیدت کی کتابیں رٹ لی تھی اس نے, وہ عیسائیوں سے مناظرے کی. احمد دیدت ایک اچھا انسان تھا, امام خمینی کا عاشق تھا, جس نے 50,000 عیسائیوں کو مسلمان بنایا. بہت اچھا انسان تھا, ایران بھی آیا تھا. تو عربی نہیں آتی تھی, تو کہتا صرف قرآن سے مناظر میں, صرف قرآن کی تفسیر, یہ آیت کس کے بارے میں. آخر طے پایا کہ قرآن اور صحاستہ جو اہل سنت کی 6 کتابیں ہیں اس سے مناظرہ ہوگا. اس نے 7 سوالات پہلے ہم سے پوچھے, اور یہ 7 سوالات انٹرنیٹ سے مناظرہ ہوگا, اور وہ مناظرہ جو ہے سارے اس کے خاندان کو بھی بھیجا گیا, اور جو ہار جائے گا وہ مذہب بدلے گا. یہ طے پایا, یعنی ریٹن میں کہ جو ہار جائے گا وہ انٹرنیٹ وہ پوری موجود ہے. پہلا 7 سوال میں سے ایک سوال اس کا یہ تھا کہ شیعہ کافر ہیں کیونکہ یہ شفاعت کو مانتے ہیں, اور شفاعت کا حق صرف خدا کو ہے. تو اس میں جواب دیا گیا کہ آیت الکرسی تو سبھی کو یاد ہے, شفاعت کی آیتیں تو بہت زیادہ ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے اذن یعنی اجازت سے شفاعت کر سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے. اور بہت ساری آیتیں اور بہت ساری حدیثیں بیان کی گئیں. 7 سوال کے جوابات دیے گئے. جو کہا کہ شیعہ کافر ہیں, انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو بتائیں گے, ورنہ کتاب پڑھ سکتے ہیں, البتہ انگریزی میں. اور اس کے بعد ہم نے اس سے 7 سوال کیے سنی کی حیثیت سے, ان کے جواب دیں. تو اس کے سیکریٹری کا جو ہے ای میل آیا کہ ہم صرف ماہر ہیں کرسچینٹی اور اسلام, عیسائیت اور ہمیں مذاہب کا پتہ کچھ نہیں ہے. پہلے کہتے ہیں آیت اللہ سیستانی سے مناظرہ کرنے آؤں گا. چلو پھر ہم نے کہا کہ اب تو وہابی بن چکا ہے کہ سعودی کا پیسہ کھا رہا ہے, تو یہ 7 سوال کے اور جواب دے. پھر وہی جواب آ گیا کہ مجھے یہ مذاہب کا پتہ کچھ نہیں ہے. اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں ہار گیا تو مومن ہو جاؤں گا. اب اس کے سامنے حق تو کھل کے آ گیا, جواب نہیں دے سکا. یعنی پتہ چلا کہ یہ حق ہے, مگر حق کو کیوں نہیں قبول کیا؟ حب دنیا, حب مال, کہ وہاں سے ڈالر مل رہے ہیں, وہاں سے ریال مل رہے ہیں, وہاں سے بہت بڑا سیٹ اپ ہوا ہے. عزیز, جو لوگ بھی حق سے دور ہو گئے تو حب دنیا کی وجہ سے ہے, مال کی وجہ سے. اگر کوئی شمر بنا ہے تو مال کی وجہ سے, ابن سعد بنا ہے تو مال کی وجہ سے. تو سب سے بڑی نجاست ہے رأس کل خطیہ, ساری خطاؤں سارے گناہوں کی جڑ جو ہے وہ حب دنیا ہے, حب مال ہے, حب ریاست ہے. لہذا ہر مومن کا یہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ ذرہ برابر حب دنیا دل میں نہ آنے پائے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل میں حب دنیا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کی محبت ہے یا مولا حسین کی محبت ہے؟ دنیا کی محبت ہے یا خدا کی محبت ہے؟ تو اللہ پاک نے ایک فارمولہ بنایا ہے کہ اگر آپ خمس نہیں دیتے ہیں تو 100% یقین کر لیں آپ پیسے کے پجاری ہیں. پیسے کی محبت زیادہ ہے, امام زمانہ کی محبت کم ہے. پیسہ اللہ نہیں دیا ہے, مگر انسان جو اللہ کی راہ میں پیسہ نہیں دیتا ہے, اللہ محتاج نہیں ہے, امام زمانہ بھی محتاج نہیں ہے. یہ نجاست کو ختم کرنے کے لیے, یہ شمر کے جراثیم ہے تمہارے دل میں, اگر تو خمس نہیں دے رہا, امام کا حق نہیں دے رہا, پھر فتح غصب کرنے والوں پہ لعنت کیوں کر رہا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام, صلوات پڑھیے. نے زبردست حدیث, ایک فارمولہ ہے, ایک نسخہ بتلایا ہے کہ ہم اپنے گریبان میں چیک کریں کہ ہم عاشق امام زمانہ ہیں یا نہیں. امام زمانہ سے
کتنی محبت ہے، امام زمانہ کی ہمیں زیارت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بہترین حدیث ہے سمجھنے کے لیے کہ مومن حقیقی بنے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں بنے تو کوشش کریں، نہیں بنے تو دعا کریں، نہیں بنے تو گریہ کریں، اے خدا ہمیں حقیقی مومن بنا دے۔ کیا پہچان ہے؟ امام فرماتے ہیں مومن حقیقی وہ ہے، مومن حقیقی وہ ہے کہ اگر پوری کائنات، پوری دنیا کا مالک ہو، یعنی پوری دنیا کی دولت بھی اس کی ہو اور پوری دنیا کی حکومت بھی اس کی ہو، جب صبح کو اٹھا تو پوری دنیا کی حکومت بھی چھن گئی اور پیسہ بھی چھن گیا۔ کل میں نے عرض کیا تھا مال کبھی آپ کے باڈی کا، آپ کے جسم کا، اپنی جان کا، آپ کی ذات کا حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ مال الگ ہے، کوٹھی الگ ہے، سونا الگ ہے۔ جو آپ کی زندگی کا حصہ بنتے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، عمل صالح ہے، وتواصوا بالحق تبلیغ ہے، صبر ہے، یہ عمل صالح، یہ چیزیں ہیں۔ لہذا امام فرماتے صبح کو جب اٹھا تو فقیر ہو گیا، دنیا کا پورا پیسہ چھن گیا، پوری دنیا کی حکومت چھن گئی۔ اب امام کیا فرماتے ہیں؟ اسے کتنا ٹینشن ہوگا، کتنا پریشان ہوگا، کیا اسے ہارٹ اٹیک ہوگا، کیا پریشان ہوگا؟ نہیں، سنیے مومن کی پہچان۔ مولا فرماتے ہیں اسے پتہ ہے کتنا غم ہوگا، بس اسے غم تو ذرہ برابر نہیں ہوگا، ایسے سمجھے گا پوری دنیا کی حکومت، پوری دنیا کا مال۔ جب اٹھے گا اسے پتا چلا پوری دنیا چھن گئی، حکومت چھن گئی، مال چھن گیا، تو فقیر ہے، صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بینک بھی لوٹ لیا گیا، گھر بھی لوٹ لیا گیا، تو وہ یہ سمجھے گا کہ 2 مچھر کے پر میرے کاندھوں پر تھے، وہ گر گئے۔ ہاں 2 مچھر کے پر تھے، وہ گر گئے، اس پہ کیا افسوس کرنا ہے؟ اب یہ حدیث زندگی میں ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، جب پیٹھ قبر سے لگے گی تب یہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ اگر تو پوری دنیا کا بھی مالک ہے تو قبر میں وہ مچھر کے پر کے برابر ہے۔ اگر حسین کی مجلس میں آیا ہے، آنسو بہائے ہیں، ماتم کیا ہے، گریہ کیا ہے، تو یہ خزانہ قبر کا ہے۔ عزیزو اگر 1 ملین تومان ہمارے گم ہو جاتے، ہمیں نیند نہیں آتی ہے، ضائع ہو جاتے ہیں، ہاں یہ دنیا داری ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ اب اگلے جملے سنیے، اگلے جملے سنیے، امام کیا فرماتے ہیں؟ امام زمانے کے امام ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے میں عاشق ہوں کہ ایسے مومن کی زیارت کروں۔ اللہ اکبر! کیوں امام زمانہ کی ہمیں زیارت نہیں ہوتی ہے؟ کیوں میں عاشق دنیا ہے، عاشق مال ہے، فانی چیزوں کے ہم عاشق ہیں، اسی لیے ہم محروم ہیں۔ علی ابن مہزیار 12 سال حج پہ گیا تاکہ امام کی زیارت ہو۔ مجتہدین کی محفل تھی نجف میں، پوچھا ایک جگہ بتائیں، ایک وقت بتائیں کہ جگہ بھی ایک ہو، وقت بھی ایک ہو اور 100% یقین ہو کہ امام زمانہ وہاں موجود ہے۔ علماء نے کہا وہ حج کا وقت ہے، جب عرفات میں حاجی ہوتے ہیں امام زمانہ عرفات میں ہوتے ہیں، جب حاجی منی میں ہوتے ہیں امام زمانہ منی میں ہوتے ہیں۔ یہ حج تو کر چکا تھا واجب، 12 سال گیا تاکہ امام کی زیارت ہو جائے۔ اب بوڑھا ہو گیا، زیارت نہیں ہوئی، 12 سال رو رو کے دعائیں مانگی، زیارت نہیں ہوئی۔ اب آدھی رات کو کعبے سے لپٹ کے دعا مانگ رہا تھا، اے خدا کیا ایسے ہی موت آ جائے گی بغیر زیارت فرزند زہرا کے؟ اچانک پیچھے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور اس کے اس نام سے پکارا جو صرف ماں جانتی تھی۔ حیران ہو کر پوچھا تو کیسے میرے اس نام سے واقف ہے؟ تو کون ہے؟ کہا میں امام زمانہ کا صحابی ہوں۔ تو خوش نصیب ہے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، امام زمانہ تجھے بلا رہے۔ دونوں گھوڑوں پہ سوار ہو گئے، راستے میں نماز شب کا وقت ادا کیا، اس کے بعد اور آگے بڑھے۔ سامنے ایک خیمہ ہے سبز رنگ کا، نور چھلک رہا ہے، نور کی روشنی۔ کہا ٹھہر جاؤ، امام سے اجازت لوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، خدا کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے مولا مجھے یہاں سے واپس لوٹا دے۔ الحمدللہ دعا قبول ہوئی، امام نے
اسے بلایا، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، صرف سبز روشنی ہے امام کے چہرے سے پھیل رہی ہے۔ قدموں پہ گرا، رو کے کہا مولا اتنا انتظار کیوں کرایا؟ 12 سال سے میں آ رہا تھا مولا۔ امام نے کہا تیرے 3 گناہ تھے جس کی وجہ سے تو اندھا تھا، کبھی بھی میری زیارت نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ 3 گناہ اب مٹا کر آیا ہے۔ مولا میرے وہ 3 گناہ کیا تھے؟ کہا حب دنیا تیرے دل میں زیادہ تھی، تیرے کتنے رشتہ دار بیچارے غریب، یتیم، فقیر، بیمار، ان کے پاس بیماری کے علاج کے پیسے نہیں، تو ان کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اور دوسرا گناہ، تو ایسی باتیں کرتا تھا جس سے مومنین میں نفرتیں، عداوتیں ہوتی تھیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی گناہ بہت بڑا ہے۔ اور تیسرا گناہ قطع رحم، تو نے کتنے رشتہ داروں سے بغض و کینہ کیا ہوا تھا، رشتے توڑ دیے تھے۔ آج ان تینوں گناہوں سے پاک ہو کر آیا ہے، اس لیے ہماری زیارت کر رہا ہے۔ عزیزو اگر ہم مولا کی زیارت سے محروم ہیں، یقین جانیے کوئی گناہ ہے جس نے ہمیں اندھا کیا، جس نے ہمیں نابینا کیا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں شیعو میں تم سے دور نہیں، انہی مجلسوں میں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ اے شیعو میں تم سے دور نہیں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ خدا محرم کا مہینہ گناہوں کو مٹانے کا مہینہ، طہارت و پاکیزگی کا مہینہ، وہ ہمارے گناہ مٹا دے جنہوں نے ہمیں امام کی زیارت سے محروم کر دیا۔ حسین مولا کی مظلومیت پہ رونے آئے ہو، مگر سنو امام زمانہ بھی بڑے مظلوم۔ مثال دوں، مگر کوئی آپ کا ایک دوست ہو، بہت پیارا دوست ہو، وفادار دوست، آپ نے اس سے پوچھا تیرا بابا کدھر ہے؟ اس نے رو کر کہا ظالموں نے میرے بابا کو زہر دے کے مار۔ اب بتائیے ایسے دوست کو آپ دکھ دیں گے، کیا اسے ستائیں گے؟ یہ بیچارہ یتیم ہے، شہید کا بیٹا۔ پھر اپنے دوست سے آپ نے پوچھا دوست تیرا دادا کدھر ہے؟ اس نے رو کر کہا میرے دادا کو بھی زہر دے کے لوگوں نے مار دیا۔ اب اس کا اور زیادہ خیال کریں گے، اس کا بابا بھی شہید ہے، اس کا دادا بھی شہید ہے۔ اے امام زمانہ سے محبت کرنے والوں، امام زمانہ سے پوچھیں مولا آپ کے بابا کو کیا ہوا؟ فرمائیں گے ظالموں نے زہر دے کے شہید کر دیا۔ مولا آپ کے دادا کو کیا ہوا؟ فرمائیں گے میرے دادا کو بھی شہید کر دیا گیا۔ امام زمانہ سے پوچھے مولا آپ کے دادا موسیٰ کاظم کو کیا ہوا؟ رو کے کہیں گے 14 سال زندہ میں رہے، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا، میرا دادا بھی شہید ہو گیا۔ ہاں اگر پوچھیں گے مولا حسین کے بارے میں، امام زمانہ تیرے دادا حسین کو کیا ہوا؟
زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرے دادا حسین اتنا رو اگر آنسو ختم ہو جائے خون کے آنسو رو ہاں اب آخری سوال کر امام زمانہ کا دل تڑپ جائے گا مولا آپ کی دادی زہرا آپ کی دادی زہرا کو کیا ہوا فرمائیں گے میری دادی در و دیوار کے درمیان میں تھی ظالم نے پہلے آگ لگائی پھر لات ماری ہائے دروازے میں میخ میری دادی کے بازو میں داخل ہو گیا حسن و حسین چھوٹے تھے فریاد کر رہے تھے کوئی آئے ہماری اماں کو بچا وہ کوئی آئے ہماری اماں کو بچائے بی بی زہرا جب در و دیوار کے درمیان میں تھی حسنین کو مدد کے لیے نہیں پکارا مولا علی کو مدد کے لیے نہیں پکارا نبی کی وصیت تھی یا علی تلوار نہ اٹھانا چاہے زہرا کی پسلیاں سنیں گے او سید سنیں گے جب آپ کی دادی در و دیوار کے درمیان میں تھی کس کو پکارا جب محسن شہید ہوئے ہاں بی بی زہرا دروازے کے نیچے ہے پورا لشکر دروازے کے اوپر سے گزر گیا بی بی نے آواز دی مہدی بیٹا مہدی بیٹا مہدی بیٹا جلدی آ او میرے قاتلوں سے مہدی مولا اما زہرا کے صدقے میں جلدی آئیے غیروں نے دکھایا دل تو مومن نے کبھی امام زمانہ دل نہ دکھانا کبھی امام زمانہ کا دل نہ دکھانا امام عسکری فرماتے ہیں ہر روز تمام شیعوں کے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں جب امام زمانہ کسی مومن کا گناہ دیکھ دے زاروں کا دار روتے ہیں یہ کردار تو شمر کا تھا اور نشہ کرنا یہ یزید کا کام تھا جوا کھیلنا ہمارے قاتلوں کا کام تھا حب دنیا یہ یزیدیوں کا کام تھا یہ مومن حب دنیا میں کیوں گرفتار ہے ماتم حسین